देखने सुनने वालों को इनाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मास्टर स्पाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के उनका एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को वही कंट्रोल करते हैं, वही टारगेट देते हैं और वही मॉनिटर करते हैं। वो पाकिस्तान के लिए कितने ख़तरनाक रहे हैं या पाकिस्तान के लिए सूदमंद रहे हैं, आज हम अचीवमेंट और डेटा के लिहाज से उन पर नज़र रखेंगे। अजीत डोभाल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया सिक्किम को भारत में ज़म कराया। सिक्किम इतना बड़ा मुल्क है जैसे हमारे यहाँ कोई एक डिस्ट्रिक्ट या एक डिस्ट्रिक्ट से भी थोड़ा। उसके बाद कोई आर्मी नहीं थी। आर्मी कैसे हो सकती है जिसके वसाइल इतने थोड़े हों, तो उसको डरा धमका कर उन्होंने एनेक्स करा इंडिया में। और यहाँ से उनकी एक साइकी बनी कि उनका प्राइमरी हथियार ज़िंदगी में दो रहे हैं, एक ब्लैक मेलिंग डराना धमकाना और दूसरा पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। चुनाचे ये जो साइकी उनके शरीर में जज्ब हुई, उनके डीएनए में, तो उन्होंने उनको फिर रास्ते दिखाए। आप ये देखें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक तो लेआउट होती है कि दुश्मन के अंदर उन्होंने किस हद तक एनरोड किए हुए हैं, दूसरी किस हद तक दुश्मन के इलाकों में बने हुए उनके एसेट्स कितने एक्टिव हैं, कितने कारामद हैं, और तीसरी ये चीज़ कि किस वक्त चोट लगाई जाए कि उनके जो टारगेट हैं वो पके फल की तरह गिर पड़ें। जहाँ तक एंड्रूट्स का ताल्लुक है, भारत की खुफिया एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के इलाकों कराची में, बलूचिस्तान में, उसके बाद फाटा में और गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी हद तक एन रूट्स बनाए थे। उन्होंने अपने एसेट्स भी बनाए थे। और जितना भारतीय खुफिया एजेंसी का बजट है, वो शायद पाकिस्तान के टोटल बजट का, मैं पाकिस्तान की जीडीपी का बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जीडीपी का एक चौथाई शायद इतना है। क्योंकि एक तो हिडन बजट है उनका, उसमें उन्होंने आर्मीज़ अपनी रखी हुई हैं, जैसे ये तिब्बतन आर्मी, एक पूरा डिवीजन रखा, इतनी बड़ी उसकी इस्टेब्लिशमेंट है। तो एंड्रोड्स उन्होंने तैयार किए थे और उनके एसेट भी एक्टिव थे, जैसे अल्ताफ़ हुसैन का एमक्यूएम, बीएलए के कई ग्रुप्स, उसके बाद टीटीपी, बहुत स्ट्रांग उनकी बैकिंग थी, बहुत उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी थी, और साथ एक मुल्क के अड्डे भी इस्तेमाल हो रहे थे। 73 के करीब उनकी पनाहगाहें, उनके ट्रेनिंग सेंटर अफ़गानिस्तान में थे। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त उनकी इंडिया की एक लेआउट था। अब देखते हैं कि जिस मकासद के लिए सब कुछ किया गया, इतना बेपनाह पैसा इस्तेमाल किया गया और इतनी ज़बरदस्त उन्होंने आला कार बना रखे थे, पहले ईरान में और बाद में पाकिस्तान ने ख़त्म कराए और फिर अफ़गानिस्तान में। तो एंड रिज़ल्ट के हिसाब से देखें तो अजीत डोभाल ने अल्ताफ़ हुसैन से जो नारा लगवाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये उसकी असेसमेंट थी, जिसने एक रात में, सिर्फ एक रात में एम के एम का जनाजा निकाल दिया। वो शहर जहाँ पर एम के एम की कॉल पर सड़कें बंद होती थी, बाज़ार बंद होते थे, बोरी बंद लाशें गिरती थीं, पुलिस में जुर्रत नहीं थी कि कोई सर उठाकर एम के एम की किसी चीज़ को देख सके।
تو یہ پاکستانی ایجنسیوں کا کمال تھا کہ انہوں نے اس سگنل کو جو الطاف حسین کو دیا تھا ریوالٹ کا کراچی میں، ایک رات میں اس کا قلع کم کیا، اور نہ ہی شہر بند ہوا، نہ ہی گولی چلی، نہ ہی بوری بند لاش ملی، سب کچھ صفائی ہوئی۔ یہ ہے پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک یونٹ کی، اور اس کے مقابلے میں بھارتی اجیت دوبال کا پورا سیٹ اپ ایک دن میں اس کو اڑا کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد فاٹا میں کتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی، کتنے دھماکے ہوتے رہے، ہم اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہے، لیکن ہم وہ قوم ہیں کہ ہم نے کبھی بھارت کو سلسلے میں اس چیز کا موقع نہیں دیا کہ ہم روئے ہیں، ہم بلبلا کر روئے ہیں۔ جیسے بھارت نے ایک کون سا دہلی میں ہوا تھا ہوٹل پر حملہ، وہ ابھی اس کا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا، اور اس کے ایک اور اڈے پہ چاہے انہوں نے خود حملہ کرایا، ابھی تک ان کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے قوموں کا معیار۔ ادھر ہم ہیں کہ ہم نے کوئی آواز بھی نہیں نکالی، اور ایک ادھر وہ ہے کہ وہ ان کی رونا بس ہی نہیں ہوتا، تو بات کہاں سے نکل گئی؟ پھر دوسری انہوں نے جو اسیسمنٹ کی غلطی کی وہ تھی آرمی پبلک اسکول پر بچوں پر حملہ، جس میں 150 بچے شہید کیے گئے، اور یہ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا اجیت دوبال کی اسیسمنٹ کا، کہ اتنے کٹھور آدمی، ان کو یہ سمجھ نہیں سکی انٹیلیجنس ایجنسی جب کسی قوموں کی سائیکی پر عبور نہیں رکھتی تو پھر ان سے ہی بلنڈر ہوتے ہیں۔ پھر اے پی ایس کے حملے نے، جو اجیت دوبال کا ایک اور موو تھا کہ اب کے پی کے کو اور فاٹا کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے، یہ بنیاد بنا ٹی ٹی پی اور انڈین را کی ساری لے آؤٹ کو صفایا کرنے میں۔ ہم خود سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی چیز کو کیسے ختم کیا جائے گا، ہم بہت ڈاؤٹ فل تھے، لیکن ایک تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان آرمی کا یہ، اس کی اب کیا تعریف کی جائے، ہمارے الفاظ نہیں ملتے کہ قربانیاں دینی پڑی، لیکن ایک خوفناک جال کو کاٹ کر پھینک دیا گیا یہ۔ اور پھر اب بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان میں اجیت دوبال کی انویسٹمنٹ، وہ کہتا تھا کہ ہم فالٹ لائن پر کام کریں گے، کر رہے ہیں، اب اس فالٹ لائن کا آپ دیکھیں کہ اکا دکا رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد افغانستان میں اجیت دوبال کی جو بھی انویسٹمنٹ تھی، جو بھی اس کی افغان آرمی کی ٹریننگ تھی، اسلحہ تھا جو بھی، اور اس کی دنیا کی اسیسمنٹ تھی 3 سال کی، پھر وہ سمٹ کر 1 سال تک رہ گئی کہ 1 سال تک تو یہ اسٹینڈ لیں گے۔ یہ انڈین را کی اجیت دوبال کی اسیسمنٹ تھی، اسی لیے اس نے 15 تاریخ تک کوئی طالبان سے مذاکرات کا خیال بھی دل میں نہیں لا، اس لیے کہ اس کا اندازہ تھا کہ 1 سال یہ چلیں گے، پھر ہم ان کو ان پٹ دیتے رہیں گے، اور یہ طالبان کو کم از کم 2-3 سال تک تباہی سے دوچار کریں گے۔ تو یہ اس کی اسیسمنٹ، اور ادھر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا کمال دیکھیں کہ جس دن بھارت کی آزادی ہے اسی دن افغانستان کی آزادی اور بھارت کا مرکز افغانستان میں بنا۔ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تصور نہیں تھا کہ اتنی جلدی، اتنی صورت سے افغان آرمی جو دراصل بھارت کی ٹینٹ تھی، وہ اس قدر جلد اتنے بڑے اسلحے کے باوجود ڈھیر ہو جائے گی۔ یہ اجیت دوبال کے کارنامے ہیں۔ اور اس کے بعد سی پیک پر جتنا اس نے، اجیت دوبال صاحب نے اسٹرائک کرنے کی کوشش کی، اسی قدر قوت سے سی پیک پروان چڑھا اور ابھی چڑھ رہا ہے۔ اسی پر آپ دیکھیں کہ پاکستان پر پانی کی بندش کے طریقے آزمائے جا رہے تھے، اور
2025 میں بھارت کی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں ان کی کیا کہہ رہے ہیں میڈیا کہ 2025 کے بعد پاکستان پانی کو ترسے گا اور بھارت کے آگے ڈھیر ہو جائے گا۔ اور اسی بھڑکوں نے اور پھر اجیت دوبال کے اس نعرے نے کہ ہم گلگت بلتستان کا تاپمان بتائیں گے، ٹیمپریچر بتائیں گے، اور پھر اجیت دوبال کی اتنی بڑکوں نے پھر کیا کیا، لداخ بھی اس کے ہاتھ سے گیا، اب اروناچل کی باری ہے، تو کشمیر میں کیا ہوا، اور سب سے بڑھ کر کہ بھارت کے اندر جو کام پاکستانی ایجنسیز شاید اتنے بجٹ کے باوجود نہ کر پاتی جتنا بھارت کا ہے۔ بھارت کی ہندوتوا کی تحریک نے بھارت میں اتنی فالٹ لائنز بنا دی ہیں، اور جس راستے پر چل رہے ہیں، جن کے ماسٹر مائنڈ بھارت کی تین مودی، امت شاہ اور اجیت دوبال ہیں، برین اجیت دوبال ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور چائنا کے لیے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 2-3 سال میں یہ فالٹ لائنز ایک ندی کی صورت اختیار کریں گی، اور پھر آپ دیکھیں گے ہم نے تو بھگتا ہے آپ کی تخریب کاریوں کو، فاٹا میں بھی، بلوچستان میں بھی، کراچی میں بھی۔ اب ذرا ٹھہر، اب ذرا صبر کہ میری باری آئی۔ اگر آپ نے کیا تو لا محالہ پاکستان سے بھی ہوگا، اگر آپ نے تخریب کاری نہیں کی تو پھر پاکستان سے بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو قدرت کا اصول ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ 2-3 سال میں کون سی فالٹ لائن کہاں سے ایکٹیو ہوگی۔